کیا یہ قلب جو ہے this is heart of the mind? It's not heart of the mind. Mind is a very simple computer. اگر آپ دیکھو اگر جنگ پلاسی کا سن آپ نے نہیں پڑھا ہوا نہیں اس میں ڈالا ہوا تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لو یہ آپ کو پلاسی کا سن نکال کے نہیں دے سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ڈیٹا تو سارا برین میں ہوتا ہے مگر امپریشنل ڈیٹا سارا دل میں ہوتا ہے. باقی رہی وہ بات جو آپ نے پہلے کہی کہ بہت ساری چیزیں میں چھپا لیتا ہوں، آپ چھپا لیتے ہیں مگر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پوری سائنسز آف ہارٹ کے مالک ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کیا چھپائے پھرتے ہو. سر ایک مزید ضمنی درمیانی آ رہا ہے سر، وہ لوگ جن کی ہارٹ، اگر آپ ضمنیاں بڑھاتے جائیں گے تو سوال تو کوئی بھی ختم نہیں ہوگا. ویسے اس کو ختم کر رہا ہوں جس اللہ سے انداز ضمنی. سر وہ لوگ جن کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گئی، ہارٹ کی کوالٹی ایک ہے چاہے ٹرانسپلانٹ ہو یا نہ ہو، کوالٹی ایک ہے. وہی جیسے آپ بہت کیئر کرتے ہو، اس کا جینیٹک کمپیریزن کرتے ہو، اس کا بلڈ لائن دیکھتے ہو ساری، تو اٹ از جسٹ لائک ایک اس دل میں جو آپ کی پوری معلومات طبیعت ہے وہ ساری جمع نہیں ہوتی، ڈیٹا تو پہلے سے محفوظ ہوتا ہے. مثلا آج کل کلون بنانے میں سب سے بڑی مشکل ہے، کلون تو بن جائے گا مگر وہ میموری جو ہے جو ایک پہلے بندے کی تھی، جو انداز تھا، گفتگو تھا، وہ کیسے کنورٹ ہوگی. تو آف لیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ اینڈ کیری دی میموری ٹو دی کلون. جب وہ کلون میں میموری چلی جائے گی تو اٹ ول بی ایبل ٹو ایگزیکٹلی بہیو لائک دی فرسٹ مین. اسی طرح دل کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے نہیں ہوتا. کوالٹی سب دلوں کی ایک طرح سے ہوتی ہے، یعنی جو یہ سمجھیے کہ ایک آلہ ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا مگر آپ کے دل جیسے ہزاروں دل ہوں گے جو اگر چینج کر دیے جائیں تو فیلنگ اسی طرح کی ہوگی. یہ جو آپ بڑی احتیاط کرتے ہو کہ جسم سے قبول کرو، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی اس لیے کہ کوئی دل اس دل سے مشابہ نہ ہوگا تو آپ کا دل اسے قبول نہیں کرے گا، یا آپ کا جسم قبول نہیں کرے گا، یا آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا. اٹ از ریجیکٹڈ ٹل اے ہارٹ sits right fixed in its own مزاج اور موڈ میں بیٹھے گا تب وہ دل جسم قبول کرے. جسم پورے ایک ماحول کی طرح اس کو پتہ ہے کہ my heart is sick so he needs a replacement. جب اس کو ریپلیسمنٹ ہوگی تو دل پہلے چیک کر لے گا کہ یہ دل میرے ساتھ چلتا بھی ہے کہ نہیں. یہ سارے ایک سائیکک ایفیکٹس رکھتے ہیں. اصل میں سلیم اس وقت بننا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہو. تو اسلام کی قبولیت جو ہے قلب سلیم کی ابتدا ہے. باقی تو پھر انسانوں کی ایمان کے لیے جدوجہد، رینکس کے لیے جدوجہد ہوتی ہے. مگر جب آپ نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو آپ نے تسلیم کر لیا اور اسلام میں آ گئے. اب دیکھیے ایک اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم جنت اور جہنم کے ٹیسٹ لیتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں اللہ سے کہ میں وہ منیمم کیا ہے جس پہ تو جہنم کو مجھ سے اوائڈ کرے گا اور وہ منیمم کیا ہے جس سے میں جنت کا حقدار ٹھہروں گا، تو نہ اس میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک فائنل حدیث ہے آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ذر غفاری کے ضمن میں وہ آئی ہے اور بالکل وہ حدیث مستند ہے، اس میں کسی قسم کا شائبہ شبہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. سو اگر آپ دیکھیں تو قلب سلیم کی ابتدا وہ پہلا کلمہ ہے. جب میں نے دل سے اللہ کو اللہ مانا اور رسول کو رسول اللہ مانا تو میں جہنم سے آزاد ہو گیا. اور اسی دل کی اللہ تلاش کر رہا ہے کہ پہلے دو بڑی تسلیمات سے گزرو تو آپ کا دل قلب سلیم ہو جاتا ہے. ایک تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صاحب اسی میں جو انہوں نے بات کی ہے، اسی میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اللہم اصلح قلبی، تو یہ پھر کہ گریجول پروسیس ہے ایوولوشن. جی جب آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ان پڑھ حالت سے نکلتے ہیں، ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ حالت سے علم کو جا رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب اسلام سے علم گیا تو سیادت گئی، عقل گئی، ساری چیزیں گئی اور ہر جگہ مسلمان زوال پذیر ہوا.
مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے شروع کیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، تو آبویسلی جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ اللہ ہے تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے جاننا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا. ہم اس سے کسی طور پہ کو مسلمان جو علم سے غافل ہے وہ اپنے درجہ ایمان سے گرا ہوا ہے. اس غفلت کے نتیجے میں بڑے صغیر ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں میں جو جنرل ٹوٹل زوال علم ہے وہ رسپانسبل ہے کہ خدا تو یہ کہتا ہے جس نے مجھے ایک بار پکارا میں اسے 10 بار پکارتا ہوں، جو میری طرف 1 قدم چلا میں 10 قدم چلتا ہوں، جو تیز چلا میں دوڑ کے آتا ہوں اس کی طرف. تو خدا آپ سوچتے کیوں نہیں؟ آخر اتنی بڑی مسلم سویلائزیشن میں 1 بلین سے زیادہ مسلمانوں میں آخر وہ لوگ عام کیوں نہیں ملتے جو خدا کی طرف 1 قدم جا رہے ہیں؟ یہ سارے لوگ کیوں ملتے ہیں جن کو دیکھ کے اسلام سے کراہت آنی شروع ہو جاتی ہے؟ Isn't it important to note کہ جو خدا کہتا ہے جو میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں 10 قدم، کوئی ایسا شخص آپ بتاؤ نا آپ کے حافظے میں ہو کہ جس کی طرف خدا 10 قدم آ کے چلا ہو، تو کیا خیال ہے آپ کو اس میں فرق نہیں پڑے گا؟ یہ ایک ٹوٹل یعنی ایک کیوس کا عالم یہ ہے کہ اس کی مین وجہ ہے کہ اب کسی مسلمان کی پرائیورٹی جو ہے وہ خدا نہیں رہی. ایمان تسلیم موجود ہے مگر تسلیم کے جو فرائض ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں مسلمانوں کو کہ تسلیم کا مطلب کیا ہے. ہمیں خدا کو جانا ہے، سوچ سمجھ کے جانا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، شناخت حاصل کرنی ہے. یہ ہمارے بڑے علماء بھی اس معاملے میں اتنے ہی کم علم ہیں جتنے ہمارے چھوٹے علماء ہیں، یا اس سے بھی کم تر. ایک عام بندے کو ڈائریکشن کے لیے، اور یہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میری کتابوں میں پاتے ہو یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا وہ علم ہے جس کے بغیر خدا ملتا نہیں ہے. یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی آف انٹلیکچوئل کیوریوسٹی، کہ آپ کی ذہنی سوچوں میں سب سے بلند و بالا سوچ اللہ کی ہونی چاہیے. میں لکھ تو دوں، ہو سکتا میں کمزور آدمی ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، میں اپنی تختہ دماغ پر لکھ تو دوں کہ اے بے وقوف، ہر حماقت کے باوجود یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ سب سے بڑا اور سب سے بڑا رہے گا، وہی تمہاری پرائیورٹی ہے. آج ڈھونڈو، کل ڈھونڈو، پرسوں اس کی طرف آؤ، آنا تم نے واپس اللہ کی طرف. کلو یرجعون الی اصل، ہر چیز اصل کی طرف رجوع کریے، اور اصل اسلام میں صرف اللہ ہے اور پھر اللہ کے بعد اس کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شرح صدر کے بارے میں رب اشرح لی والی جو جی یہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ خداوند ہمارا سینہ جو ہے حقائق کے لیے کھول دے، علم کے لیے کھول دے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ضیق، سب سے بڑی انضباط، سب سے بڑی کشیدگی جو دل پہ آتی ہے نہ جاننے سے آتی ہے، اس لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا علم عطا فرما دے کہ ہم تیری حکمت عالیہ کے اسرار سمجھ سکیں. دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کتنا بے صبر دل ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ نہیں ہوتا. ایک پیغمبر کے اتنے بڑے رتبے پر بھی پہنچ کر جب ان کو ایک ریزن نہیں سمجھ آتی تو کتنے بے صبر ہو جاتے. اور پھر حضرت خضر کا جواب بھی تو کیف تصبر، تجھے کیسے صبر آئے، معلم علی معلم تو ہت بہی خبرہ، تجھے علم جو نہیں ہے. تو علم کے بغیر جو ہے وہ کشاد صبر نہیں ہے، اور صبر نہ ہونے سے انسان میں بے چینی اور اضطراب بے حد و حساب ہوتا ہے. صبر کے 2 طریقے ہیں کہ جب نہ سمجھ آئے خدا سے امید رکھو اور رکے رہو جب تک وہ اللہ آپ کو بتا نہیں دیتا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بے چینی اور اضطراب میں اس مقام علم کو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تمہیں جواب مل جائے. اولیاء اللہ تعالیٰ جو پرانے زمانے میں تھے وہ سب علم کی تلاش میں اسکولوں میں نہیں گھستے تھے بلکہ جہاں جہاں کو شناسائی پروردگار نظر آتی تھی وہاں وہاں دستک دیتے تھے. سید حجویر نے لکھا کہ میں اپنے مقام سفر میں
ایک ایسے خراسان کے پہاڑوں سے گزرا، 360 اللہ کے ولی وہاں مصروف عبادت تھے، اور کوئی صاحب نظر تھا، کوئی صاحب مقام تھا، کوئی صاحب وقت تھا۔ تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ خدا کے فضل سے جن کو علم کی تلاش ہوتی ہے وہ علم کے لیے نکلتے بھی ہیں، ڈھونڈتے بھی ہیں، وہ چلے نہیں کرتے، چلوں میں علم نہیں ہے اور پہاڑوں میں چڑھ کے بیٹھنے میں علم نہیں ہے، مگر علم کے لیے سب سے بڑا وسیلہ استاد ہے، اور استاد بھی وہ جو اس نے خدا کے توسط سے علم سیکھا ہو۔